السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th پولیٹیکل سائنس امپورٹنٹ کوشچن اینڈ آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 4 اردو میڈیم اسٹیٹ بورڈ، سوال نمبر 4 رہے گا، ان کے باہمی تعلق واضح کیجیے۔ 4 نمبر کے لیے آتا ہے، پہلا ہے اچھی حکمرانی اور ای گورننس۔ اس کا جواب ہے اچھی حکمرانی کے لیے اس کا انتظامیہ ترقیاتی نوعیت کا ہونا چاہیے اور اس میں غیر سرکاری ایکٹرز، NGOs، رضاکار انجمنوں اور سماجی تنظیموں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ انتظامیہ تاخیر و التوا کا شکار نہ ہو، لال فیتہ شاہی بدعنوانیوں سے پاک ہو۔ اس میں شفافیت، جواب دہی، ذمہ داریت، شراکتی، مؤثر اور قابل ہونا چاہیے، جبھی حکمرانی کو ایک اچھی حکمرانی کہہ سکتے ہیں۔ ای گورننس حکمرانی کو ایک بہت اونچی مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ ICT کی بدولت ڈاٹا کی اسٹورنگ، ڈاٹا کی بازیافت، پروسیسنگ اور ترسیل آسانی سے کم وقت میں ہو جاتی ہے اور حکومت کے تمام امور میں شفافیت، ذمہ داریت ہوتی ہے اور حکومت امور میں ہونے والی تساہلی اور غیر ذمہ داریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے قومی اتحاد اور علاقائی توقعات۔ دنیا کی اکثر ریاستی تکثیریں وجود کی حامل ہوتی ہے، وہ کثیر ثقافتی، کثیر نسلی اور کثیر مذہبی ہوتی ہے۔ جمہوری ملک میں سماجی اختلاف ہوتا ہی ہے۔ ایک اچھی جمہوری ملک کے لیے قومی اتحاد بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے اور اسی لیے حکومتیں قومی یکجہتی کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہے۔ ملک کے مختلف گروہ کے درمیان مفاہمت اور مذاکرات کا سلسلہ دراز کیے ہوئے ہیں۔ ملک کے ہر علاقے کی اپنی شناخت ہوتی ہے، ان کے مسائل اور توقعات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ چونکہ بھارت ایک وفاقی ملک ہے، اس میں صوبوں کی تشکیل لسانی بنیادوں پر کی گئی ہے۔ ہر صوبہ اور ہر علاقہ ملک سے زیادہ خود مختاری اور اختیارات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ علاقے ترقی کے شعبے میں مرکز سے زیادہ امداد و اعانت چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے خواتین کی بااختیاریت اور پائیدار ترقی۔ اس کا جواب ہے بااختیاریت کے عمل سے خواتین کو اپنی زندگی کا اختیار دیا گیا ہے تاکہ وہ خود اپنی زندگی کی جملہ بنیادی ضرورتوں کو حاصل کر سکے۔ اس عمل سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ پوری خود اعتمادی سے کام کرتی ہیں۔ ان کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے اور سماجی، معاشی، نفسیاتی اور سیاسی لحاظ سے وہ حوصلہ مندی سے کام کرتی ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے کہ فرداً اپنی پوری صلاحیت اور قابلیت کا استعمال کرے اور معاشی ترقی حاصل کرے۔ جب خواتین بااختیار ہو جاتی ہیں تو وہ پائیدار ترقی کے عمل میں شریک ہو کر ترقی حاصل کر لیتی ہیں۔ اگلا ہے غربت اور ترقی۔ غربت یعنی انسانوں کو غذا، پانی، مکان، لباس اور صاف صفائی نہ ملے۔ کچھ لوگ زر کی کمی یعنی افراد کی قوت خرید نہ ہونے کو بھی غربت کہتے ہیں۔ فرد کو روزگار ہوگا تو آمدنی ہوگی، آمدنی ہوگی تو قوت خرید ہوگی، قوت خرید ہوگی تو زندگی کے لیے ضروری اشیاء خرید سکے گا۔ ترقی کے تصور کو سماجی و سیاسی اقتدار سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ ترقی کا مقصد ہی سماجی و عوامی فلاح ہے۔ ترقی کا فیض سماج کے ہر فرد کو ملنا چاہیے اور اگر ترقی کا فائدہ چند افراد تک ہی محدود رہ جائے تو وہ ترقی نہیں کہلائے گی۔ ترقی سے ہی غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگلا ہے عالمگیریت اور کلچر یعنی تہذیب۔ عالمگیریت کی وجہ سے دنیا باہمی مربوط ہو چکی ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں اور ممالک میں باہمی ربط بآسانی ہو جاتا ہے۔ مواصلاتی سہولیات کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہونے والے واقعات کے اثرات پوری دنیا میں پڑنے لگے ہیں۔ عالمگیریت نے دنیا کے تمام علاقوں کے کلچر کو بھی متاثر کیا ہے اور ایک عالمی کاسموپولیٹن کلچر وجود میں آ رہا ہے۔ اس کلچر میں مغربیت اور لامذہبیت کے اثرات بہت نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے کے لوگ مغربی اقدار، خورد و نوش، طرز زندگی، لباس و زیبائش کو اپنا رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے گیٹ اور WTO۔ اس کا جواب ہے گیٹ کوئی عالمی تجارتی تنظیم یا ایجنسی نہیں ہے بلکہ یہ تجارت کرنے والے ممالک کے درمیان کیا گیا ایک معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ 1948 میں ہوا اور اس معاہدے کے اصول و قوانین کے تحت بین الاقوامی تجارت ہونے لگی تھی۔ WTO ایک بین الاقوامی جماعت ایجنسی ہے۔ یہ گیٹ کو تبدیل کر کے 1995 میں قائم ہوئی ہے۔ یہ آزاد تجارت کو فروغ دیتی ہے، تجارتی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے،
تجارتی معاہدات کرواتی ہے اور معاہدات کی نگرانی کرتی ہے، تجارتی تنازعات کا حل مذاکرات سے کرواتی ہے۔ اگلا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور عوامی انتظامیہ۔ اس کا جواب ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں زبردست ترقی ہوئی ہے اور ہر جگہ موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ کی سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے عوامی انتظامیہ کا کام بہت آسان، تیز رفتار اور شفاف ہو چکا ہے۔ عوام حکومتی پروگراموں اور اسکیموں سے آگاہ ہونے لگے ہیں، آن لائن کام ہو رہے ہیں، عوامی انتظامیہ کو شہریوں سے رابطہ کرنا آسان ہو چکا ہے۔ اگلا ہے قانون کی حکمرانی اور قومی لا اینڈ آرڈر۔ اس کا جواب ہے قانون کی حکمرانی ایک ریاست کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ریاست مختلف سماج، افراد اور طبقات سے قائم ہوتا ہے۔ ریاست کی لازمی شرط آبادی ہے۔ اس آبادی میں لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ریاست کی اہم اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ ریاست ایک حکومت ہوتی ہے، اس حکومت کے پاس لا اینڈ آرڈر کا اختیار ہوتا ہے۔ اس امن و امان کے قیام کے لیے اس کے پاس پورا پولیس محکمہ ہوتا ہے، عدلیہ کا نظام ہوتا ہے۔ ان دونوں کی مدد سے حکومت اور ریاست لوگوں کے بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی حفاظت کرتی ہے، غیر سماجی عناصر کی شورش کو لگام دیتی ہے، گناہ گار افراد کو عدلیہ سے سزا و جرمانہ لگا کر ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہے۔ اس طرح قانون کی حکمرانی سے ہی ریاست میں لا اینڈ آرڈر قائم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔